موساد میں بھرتی ہونا اس کا ایک خواب بن چکا تھا، کیونکہ یہاں پر ملنے والی آسائشیں دنیا کی بہترین آسائشوں میں شمار کی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ اس کو پوری دنیا گھومنے کا بھی موقع ملتا۔ ناظرین، اگر آپ ہماری یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں، اور چینل پر نئے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ تل ابیب کے مضافات میں شلیز ہٹ پر جیپ رک گئی۔ اسے بیس سے ملحقہ بستی میں لے جایا گیا، جہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں پڑی واحد میز پر اپنے سامنے فائل دھرے ایک بوڑھا اسرائیلی اس کا منتظر تھا۔ تمہارا نام اسرائیل کی عظیم خدمات کے لیے منتخب ہوا ہے۔ بچپن سے تمہاری تربیت اس نہج پر کی گئی ہے کہ تم موساد کے فیملی ممبر بننا پسند کرو گے۔ بوڑھے اور چالاک ڈائریکٹر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں جناب؟ یعصوب نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر جواب دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موساد کی فیملی ممبر کی کیا معاشرتی حیثیت ہے۔ زندگی کی ہر آسائش اس کے گھر کی باندی بن جایا کرتی ہے۔ اس کے لیے تمہیں بہرحال ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ ہمیں تمہاری صلاحیتوں پر شک نہیں، لیکن روایات کا احترام بھی ضروری ہے۔ بوڑھے یہودی نے کہا، میں حاضر ہوں سر، آپ کوئی امتحان بھی لے سکتے ہیں۔ دوبارہ اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، بوڑھے نے کہا، اور یعصوب اپنی ایڑیوں پر ہی دوسری طرف گھوم گیا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ اسے یہاں صرف 2 سوالات کے جوابات دینے کے لیے نہیں بلایا گیا۔ ضرور اس میں بھی کوئی بھید ہوگا جسے جاننے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 2 روز بعد اسے تل ابیب ہی کے ایک علاقے ہرزالیہ میں طلب کر لیا گیا۔ یہ ایک خوبصورت اپارٹمنٹ تھا جو بظاہر ماڈرن آبادی کا ایک حصہ تھا، لیکن اس کی اصلیت کا علم شاید یہاں کے مکینوں کو کم از کم نہیں تھا۔ یہاں پھر ایک چھوٹے کمرے میں اسے اکیلے بیٹھنا پڑا۔ کمرے میں صرف ایک میز اور ایک کرسی تھی، البتہ کونے میں ایک کرسی ضرور موجود تھی۔ جو لڑکی اسے دروازہ دستک دے کر کھولنے پر یہاں چھوڑ گئی تھی، اس نے یعصوب کی شناخت بھی دریافت کرنے کا تردد نہیں کیا تھا۔ چونکہ اس طرف سے کوئی سوال نہیں ہوا تھا، اس لیے یعصوب نے بھی اپنا تعارف نہیں کروایا۔ 20 منٹ تک وہ کمرے میں ہمنکوں کی طرح منہ لٹکائے بیٹھا رہا۔ ایک بات اس کے ذہن میں موجود تھی کہ کسی نہ کسی کونے میں کوئی خفیہ کیمرہ اس کی تمام حرکات و سکنات نوٹ کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خود کو بالکل نارمل رکھا اور کسی بے چینی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اچانک ہی ٹھک سے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان نے اس کے سامنے کچھ کاغذات اور ایک قلم رکھ دیا۔ وہ بھی یعصوب سے کچھ کہے بغیر واپس لوٹ گیا۔ اس نے خود ہی کاغذ قلم تھاما۔ ایک چھپا ہوا سوال نامہ اس کے سامنے دھرا تھا، جس پر انسانی نفسیات سے متعلق درجنوں سوالات موجود تھے، جن کے جوابات اسے کہیں نقطہ لگا کر اور کہیں اوکے اور کہیں کاٹ کر لکھنے تھے۔ اس سوال نامے کے ذریعے ہر سوال کے 3 ممکنہ جواب لکھ کر دوسرے ہی لمحے دروازہ کھلا اور وہی نوجوان جو کاغذات لے کر آیا تھا قلم سمیت تمام کاغذات اٹھا کر واپس لے گیا۔ یہ آغاز تھا۔ ہر تیسرے دن اسے مختلف نوعیت کے علاقہ میں طلب کیا جاتا اور ایسے ہی کاغذات کا پلندہ تھما کر ان کے جوابات حاصل کرنے کے بعد رخصت کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ 3 ماہ جاری رہا۔ اس درمیان وہی بوڑھا جس نے اپنا تعارف گوریان کے نام سے کروایا تھا، اس سے تل ابیب کے اسکولا کیفے میں ملاقاتیں کرتا رہا۔ ہر ملاقات پر وہ اس سے سینکڑوں سوالات، موضوعات بدل بدل کر پوچھتا، حالانکہ اب
تک وہ ایسے سوالات سے سینکڑوں صفحات کالے کر چکا تھا۔ یہ بات اس نے بطور خاص نوٹ کی تھی کہ گھما پھرا کر اس سے گوریان ویسے ہی ملتے جلتے سوالات کرتا ہے جن کے جوابات وہ پہلے دے چکا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل پر نئے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔